بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہی آیت آپ کو سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں بھی ملتی ہے۔ وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے بنی نوع انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر ان نعمتوں کو انسان گننا چاہے، ان کو کاؤنٹ کرنا چاہے، تو ان کو شمار کرنا، ان کو گننا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں 31 بار ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بے شک تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو شمار کرنا، اس کو جھٹلانا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان نعمتوں میں غور کریں تو اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا ہوتی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ ایمان کی نعمت جب انسان کو مل جاتی ہے تو گویا انسان کو نعمت عظمیٰ حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کی نعمت نصیب ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے بھی ایمان کی حالت میں رخصت ہو۔ ایک تو ایمان ملنا نعمت ہے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی حالت کفر میں زندگی گزارتا ہے، لیکن خوش قسمتی کے ساتھ مرنے سے پہلے اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اور اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ساری زندگی ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر زندگی گزارتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مرنے سے پہلے کوئی ایسا قول یا فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پتہ لگا کہ ایمان ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو اب ہم بحیثیت مسلمان غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اور اگر ہم اس نعمت کے شکرانے میں ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تب بھی اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں صرف ایمان عطا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے سب سے پیارے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، وہ امت جو پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو ایک تو نعمت عطا فرمائی جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر ایسے رسول، ایسے نبی کا امتی بنایا جو تمام انبیاء کے سردار، اور جن کی امت تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم تو کسی بھی نعمت کے شکرانے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ آنکھ، ہاتھ، پاؤں، مال، گاڑی، گھر، آنکھوں میں پیدا ہونے والی نمی، منہ میں پیدا ہونے والا لعاب، ہمارے ارد گرد موجود ہوا، جس طرف بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو جب ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو پھر جو ان نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ایمان ہے، تو اس کا شکرانہ یا اس کے شکرانے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اس بات سے سمجھیے کہ اگر انسان کو دنیا میں کوئی بھی نعمت نصیب نہ ہو، نہ مال، نہ دولت، نہ کوئی عیش و عشرت، بلکہ آزمائش ہی آزمائش ہو اور اس کی ساری زندگی مصیبتوں میں ہی گزر جائے، لیکن اگر اس کو یہ گارنٹی مل جائے کہ مرتے وقت اس کو ایمان نصیب ہوگا اور وہ مسلمان بن کے ہی اس دنیا سے جائے گا، تو یقین جانیے یہ تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس شخص جیسا کوئی خوش نصیب، خوش قسمت نہیں ہو سکتا، اور اس شخص سے زیادہ بھی بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا جس کو دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہوں، تمام آسائشیں حاصل ہوں، اس کو مال بھی ملے، اس کو دولت بھی ملے، اس کو شہرت ملے، اس کو عزت ملے،
اس کو اولاد کی نعمت عطا کی گئی ہو، ہر طرح کی نعمت پرووائڈ کر دی گئی ہو، لیکن اگر اس کا مرتے وقت ایمان چھین لیا جائے تو اس سے بد قسمت بد نصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اگر وہ کفر کی حالت میں مرے گا تو وہ ساری زندگی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہاں کی نعمتوں سے انسان کا دل بھر جاتا ہے، مرنے کے بعد یہاں کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، ساتھ کسی نعمت کو ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو کہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، اور اس نعمت کی وجہ سے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم نعمت جس کو جنت کہا جاتا ہے وہ عطا کی جائے گی۔ پھر جنت ایک نعمت ہے اور اس میں موجود طرح طرح کی مزید نعمتیں جنتیوں کو عطا کی جائیں گی۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں جن کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایسی نعمتیں جس سے کبھی بھی جنتیوں کا دل نہیں بھرے گا۔ اور ان نعمتوں میں بھی سب سے اعلیٰ نعمت جو جنتیوں کو عطا کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو مومنوں کو کروایا جائے گا۔ وہاں شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور جس چیز کی بھی خواہش دل میں پیدا ہوگی وہ چیز انسان کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہ تمام نعمتیں نصیب اسی شخص کو ہوں گی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، اور اس کے برعکس جس کا ایمان برباد ہو گیا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں طرح طرح کے عذابات موجود ہوں گے، اور وہاں بھی وہ ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح مومن کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، اسی طرح ایک کافر کو بھی جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس پورے کلام سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان اور ایمان کی حالت سے دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ جو انسان ایمان کی حالت سے دنیا میں سے جاتا ہے تو وہ مزید کن کن نعمتوں کی امید سے وابستہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر ایمان نصیب نہ ہوا تو اس کو کیا نقصان ہوگا اور اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ناظرین کرام، جیسے مال ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، انسان اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے، ایک ایک پائے کا حساب رکھتا ہے کہ کہیں میرا مال ضائع نہ ہو جائے، صبح و شام اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے تو آپ غور کریں کہ اس کی حفاظت کی ایک انسان کو، ایک مومن کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کو ایمان بچانے کی، ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر خدمت تھا تو آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کیا آپ کو گناہوں کی وجہ سے رونا آ رہا ہے؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کہیں میرا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں کو اپنی ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی، اور ہم اگر اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں اور غور کریں کہ ہم صبح شام کیا عمل کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کا کیا بنے گا۔ اور آخر میں چند اسباب پیش کرتا ہوں جو ایمان کو برباد کرنے کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے بری صحبت۔ یاد رکھیں کہ مسلمان کی بری صحبت اس کے ایمان کو برباد کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی بری صحبت میں ایک کافر کی صحبت، ایک بد مذہب کی صحبت بھی شامل ہے، کیونکہ انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کو سنتا ہے، جس سے انسپائر ہوتا ہے تو اس کے نظریات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ایمان کو برباد کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بربادی ایمان کا خوف ہی نہ ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنی غفلت بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کیفیت پیدا ہونا کہ اگر اس کو ایمان برباد ہونے کا خوف ہی نہیں ہے تو خدشہ ہے کہ مرتے وقت کہیں اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تو مرتے وقت اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ساری زندگی اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان تو نصیب کیا ہے، کہیں یہ ایمان کی دولت ہم سے چھین نہ لی جائے، تو اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت کی فکر ہمیں
ہونی چاہیے۔ تیسرا سبب ہے کفریہ فعل و قول کا سرزد ہونا۔ جس طرح ایک کلمہ پڑھ کر ایک کافر شخص مسلمان ہو جاتا ہے، دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض کلمات ایسے ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جن کے سرزد ہونے سے انسان دار اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح دار اسلام میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح بعض کلمات انسان کو دار اسلام سے خارج بھی کر دیتے ہیں، جن کو کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ تو کفریہ کلمات کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں علم ہونا یہ فرض ہے۔ ان کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے اقوال ہیں جن کو انسان بولتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے کون سے افعال ہیں جن کو کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو کر کافر بن جاتا ہے۔ تو ان کی معلومات بھی ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ اور چوتھا سبب ہے زبان کا فضول استعمال کرنا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مذاق مسخری کرنا، جگت بازی کرنا، اس میں انسان فضول بولتے ہوئے گناہوں بھری گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات پھر انسان سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جنت کا مذاق اڑاتا ہے، بعض اوقات وہ دوزخ کا، بعض اوقات فرشتوں کا، بعض اوقات جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس طرح کی مذاق کرنا ایک مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ آخر میں یہ آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایمان کی حفاظت کی فکر رکھتے ہیں اور کفریہ کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان کو کس طرح بچایا جائے اور کون سے اقوال اور افعال ایسے ہیں جو انسان کے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، تو آپ ایک کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ میرے شیخ طریقت کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے دل میں ایمان کی حفاظت کی کڑھن پیدا ہوگی، اور کفریہ کلمات کے بارے میں آپ کو بہترین مواد مل جائے گا، اور اس موضوع پر اردو میں شاید آپ کو اور کوئی کتاب نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت پہ ہی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔